اچھا. ہم ایک عام مکان اور ایک مطلب جیتی جاگتی کائنات میں کیا فرق ہے؟ بظاہر تو دونوں بہت مختلف لگتے ہیں نا. ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں یعنی انسان کی اہمیت اکثر بس اس کی تنخواہ، اس کی رفتار یا پیداواری صلاحیت سے ناپی جاتی ہے. کسی عمارت کو بھی ہم اس کے رقبے یا اس میں لگے ماربل سے پرکھتے ہیں. لیکن اگر ہم ان سیمنٹ اور اینٹوں کی دیواروں کے اندر چلنے والے انسانی رشتوں کو دیکھیں تو وہ محض ایک ڈھانچہ نہیں رہتا. بالکل، وہ ایک ایسا پیچیدہ اور مطلب ایک خوبصورت نظام بن جاتا ہے جسے بجا طور پر ایک کائنات کہا جا سکتا ہے. اور یہ کائنات کا تصور اس لیے بھی بہت طاقتور ہے کیونکہ دیکھیں، کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا سیارہ ہو، کوئی مدھم سا ستارہ ہو یا کوئی بہت بڑا بلیک ہول، ہر ایک کی اپنی کشش سفر ہے، نئی توازن ہے. ہاں بالکل. اور اگر ہم مکان کو صرف ایک پناہ گاہ سمجھنے کے بجائے اسے ایک مطلب مکمل ایکو سسٹم یا ماحولیاتی نظام کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں تو اس کے اندر موجود ہر فرد کی اہمیت بالکل بدل جاتی ہے. صحیح. پھر بات صرف یہ نہیں رہتی کہ کون کتنے پیسے کما کر لا رہا ہے، بلکہ بات یہ ہوتی ہے کہ کون اس نظام کے توازن کو برقرار رکھنے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے. زبردست. اور آج کی اس تفصیلی گفتگو یا ڈیپ ڈائیو کا محور بھی یہی حیرت انگیز زاویہ ہے. آج جس تحریر کا ہم گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ کراچی کے بحریہ ماڈل اسکول کے استاد محمد فاروق راشد صاحب کی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے گھر کے نظام کا یعنی ایک بے حد دلچسپ پوسٹ مارٹم کیا ہے. اور ان کا بنیادی استعارہ یہ ہے کہ گھر ایک کائنات ہے اور اس میں موجود ہر فرد ایک ستارے کی مانند ہے. جب ہر ستارہ اپنے حصے کی روشنی بکھیرتا ہے تبھی وہ پوری کائنات جگمگاتی ہے. بالکل. تو اس جائزے میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ سننے والوں کے سامنے یہ حقیقت واضح کی جائے کہ یہ روشنی اصل میں پیدا کیسے ہوتی ہے. یہ کوئی مطلب روایتی فہرست نہیں ہے کہ کسی کا کیا کام کرنا چاہیے، بلکہ یہ اس بات کی گہری نفسیاتی اور سماجی کھوج ہے کہ ہر فرد کا بظاہر معمولی سا عمل پورے گھر کے ماحولیاتی نظام کو کیسے زندہ رکھتا ہے. اچھا، اس استعارے کی سب سے خاص بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ یہ جدید دور کی اس سوچ سے براہ راست ٹکراتا ہے جس میں ہم نے انسان کی قدر کو صرف اس کے یعنی کام کی مقدار سے جوڑ دیا ہے. تحریر کی شروعات ان افراد سے ہوتی ہے جو اس کائنات کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی گھر کے بڑے. صحیح. گھر کے بڑے. مصنف نے انہیں اس نظام کے ستون قرار دیا ہے. بالکل ستون. اور اگر ہم بغور دیکھیں نا تو ستون کا کام صرف چھت کو سہارا دینا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ایسا محفوظ خول بناتا ہے جس کے اندر باقی تمام زندگی پروان چڑھ سکے. ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے. اگر ان ستونوں کے کاموں کو دیکھا جائے تو ان میں کھانا پکانا، بلز ادا کرنا، خریداری کرنا، مہمانوں کی میزبانی اور مطلب بزرگوں کی دیکھ بھال جیسے کام شامل ہیں. لیکن مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ یہ محض جسمانی مشقت کی بات نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں اس کے پیچھے اور کیا ہے؟ دیکھیں، جب ایک بڑا شخص گھر کا بل ادا کر رہا ہوتا ہے یا مہینے بھر کے راشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ دراصل ایک بہت بڑا ذہنی بوجھ یا جسے ہم کوگنیٹو لوڈ کہتے ہیں وہ اٹھا رہا ہوتا ہے. وہ اس دباؤ کو یعنی باہر کی ٹینشن کو اپنے تک محدود رکھتا ہے تاکہ گھر کے باقی ستارے اپنی پوری چمک کے ساتھ روشن رہ سکیں. کیا بات ہے، بالکل درست. معاشی اور سماجی عدم تحفظ کے اس دور میں وہ ستون دراصل ایک شاک ابزاربر کا کام کر رہے ہیں. وہ باہر کی دنیا کی سختیوں، مہنگائی کی فکر اور روزمرہ کی پریشانیوں کو گھر کی دہلیز پر ہی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، تاکہ اندر کا ماحول خراب نہ ہو. بالکل. ان کی یہ مشقت صرف اس لیے نہیں ہے کہ پیٹ بھرنا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ ایک ایسا جذباتی اور طبی ماحول فراہم کر سکیں جہاں مطلب ایک بچہ بے فکر ہو کر کھیل سکے اور ایک بزرگ سکون سے اپنی عبادت کر سکے. اس پورے نظام میں بڑوں کا کردار ایک اینکر یا لنگر جیسا ہے جو جہاز کو طوفان میں بھی مستحکم رکھتا ہے. یہ بات ہمیں سیدھا اس کائنات کے اگلے اور نہایت ہی دلچسپ حصے کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ ہیں بچے. اگر بڑے اس نظام کا لنگر ہیں تو بچے اس کا مستقبل ہیں. لیکن تحریر میں بچوں کو صرف کھیلنے کودنے یا تماشائی بننے کی چھوٹ نہیں دی گئی. صحیح. ان کے لیے باقاعدہ کاموں کی نشاندہی کی گئی ہے. بالکل. جیسے اپنا پانی کا گلاس خود لینا، جوتے اپنی جگہ پہ رکھنا یا پودوں کو پانی دینا. بظاہر یہ بہت چھوٹے کام ہیں. مجھے تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے مطلب سائیکل چلاتے وقت بچوں کے لیے وہ چھوٹے ٹریننگ ویلز لگائے جاتے ہیں نا. ہاں،
ٹریننگ ویلز بہت زبردست تشبیہ ہے۔ یعنی اصل میں سائیکل تو بڑے ہی چلا رہے ہیں، لیکن وہ چھوٹے پہیے صرف اس لیے ہیں تاکہ بچہ اس توازن کو محسوس کر سکے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بظاہر ایک بچے کا جوتے اپنی جگہ پر رکھنا گھر کے بڑے نظام میں کوئی خاص فرق نہیں لاتا، تو پھر اس کی اتنی اہمیت کیوں بیان کی گئی ہے؟ اچھا، ٹریننگ ویلز کی یہ تشبیہ اس عمل کے طریقہ کار کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے، لیکن اس میں دیکھیں ایک اور تہ بھی موجود ہے۔ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچوں کو دیے گئے کاموں کو ان کے ظاہری نتیجے سے ناپتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر بچے نے اپنا گلاس خود اٹھا بھی لیا تو اس سے گھر کے مجموعی کاموں کے بوجھ میں کوئی خاص کمی تو نہیں آئی، تو پھر فائدہ کیا؟ صحیح، بالکل یہی سوال ذہن میں آتا ہے۔ لیکن نفسیاتی نقطہ نظر سے وہ گلاس اٹھانا دراصل پانی پینے کے بارے میں ہے ہی نہیں، وہ ایجنسی یا خود مختاری پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔ جب ایک بچہ اپنے کھلونے سمیٹتا ہے یا دروازہ کھولتا ہے تو اس کے ذہن میں نیورل پاتھ ویز بن رہے ہوتے ہیں جو اسے یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس کائنات کا محض ایک صارف یا کنزیومر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فعال حصہ دار ہے۔ واہ، یعنی یہ کام ایک طرح کی خاموش ذہن سازی ہے۔ جوتے اپنی جگہ پر رکھنا دراصل گھر کے بجٹ کو بہتر نہیں کر رہا، لیکن یہ اس بچے کے اندر کی اس سوچ کو ضرور بہتر کر رہا ہے کہ کل کو اسے بھی اس کائنات کا ستون بننا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے یہ چھوٹے کام نہیں دیں گے تو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ کائنات صرف اس کی خدمت کے لیے بنی ہے۔ 100% درست۔ اور جب ہم بچوں کو ان کی ذمہ داریوں سے مکمل طور پر آزاد کر دیتے ہیں تو ہم دراصل ان سے ان کی خود اعتمادی چھین رہے ہوتے ہیں۔ نظم و ضبط مطلب کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا جو آپ 18 سال کی عمر میں اچانک کسی بازار سے خرید لیں۔ ہاں، یہ تو شروع سے ہی سکھانا پڑتا ہے۔ بالکل، یہ انہی چھوٹے چھوٹے کاموں سے قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے۔ پودوں کو پانی دینا ایک بچے کو کسی دوسرے جاندار کی دیکھ بھال سکھاتا ہے۔ یہ اس کے اندر ہمدردی اور احساس ذمہ داری کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہ ٹریننگ ویلز دراصل ان کی شخصیت کی تعمیر کی وہ خاموش مشق ہیں جو انہیں کل کے طوفانوں کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کائنات کا مادی اور عملی پہلو، بڑوں کی محنت اور بچوں کی عملی تربیت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں جن کا کوئی طبعی وجود ہے۔ لیکن اگر ہم کسی بھی گھر کو صرف ایک پروڈکشن فیکٹری یا کام کرنے والی مشینوں کا کارخانہ سمجھ لیں تو اس میں اور ایک دفتر میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بالکل صحیح کہا۔ کوئی بھی کائنات صرف مادی قوانین پر نہیں چل سکتی، اسے کسی کشش ثقل کی، کسی روحانی اور جذباتی مرکز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، اور وہیں سے اس تحریر کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو واقعی ہماری سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ لوگ جو بھاری جسمانی کام نہیں کر سکتے، ان کا کیا کردار ہے؟ ہم اب بزرگوں اور بیمار افراد کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور مصنف نے یہاں بزرگوں کے لیے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ مجھے بہت گہری لگی، روحانی چراغ۔ روحانی چراغ؟ دیکھیں، ایک چراغ خود کوئی بہت زیادہ حرکت نہیں کرتا، وہ بھاگ دوڑ نہیں کرتا، کوئی وزن نہیں اٹھاتا، لیکن اس کی محض موجودگی، اس کی روشنی پورے کمرے کے ماحول کو بدل دیتی ہے۔ بزرگوں کے ذمے جو کام بتائے گئے ہیں، جیسے کہانیاں سنانا، دعائیں دینا، مشورہ دینا، سبزی چننا یا گھر کی ہلکی پھلکی نگرانی کرنا، یہ کام جدید معاشی پیمانوں پر شاید کوئی مادی قدر نہ رکھتے ہوں، لیکن گھر کی نفسیاتی بقا کے لیے یہ آکسیجن کا درجہ رکھتے ہیں۔ بالکل، اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جو بڑے افراد ستون کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اپنی روزمرہ کی دوڑ دھوپ، معاشی فکروں اور کیریئر کی ٹینشن میں اتنے الجھے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اکثر وہ یکسوئی نہیں ہوتی۔ مطلب جب وہ تھک ہار کر گھر آتے ہیں تو ان کا اپنا اعصابی نظام، ان کا نروس سسٹم شدید تناؤ کا شکار ہوتا ہے۔ ہاں، وہ پوری طرح ڈرین ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک بزرگ کا سکون سے بیٹھ کر تسبیح پڑھنا یا ان کے پاس بیٹھ کر محض چند تسلی کے الفاظ کہنا اس پورے گھر کے تناؤ کو ایک دم سے کم کر دیتا ہے۔ اسی چیز کو نفسیات کے زبان میں کو ریگولیشن کہتے ہیں۔ بزرگوں کی وہ پرسکون موجودگی پورے خاندان کی جذباتی کیفیت کو متوازن کرتی ہے۔ اور جہاں تک کہانیاں سنانے کی بات ہے نا، تو یہ صرف بچوں کا وقت گزارنے کا بہانہ نہیں ہے۔ کہانیاں سنانا انسانی تاریخ کا سب سے پرانا اور طاقتور طریقہ ہے جس کے ذریعے ایک نسل اپنی اقدار، اپنی تاریخ اور اپنی بقا کے راز دوسری نسل کو منتقل کرتی ہے۔
یعنی وہ صرف کہانیاں نہیں، زندگی کے اسباق ہیں۔ بالکل۔ جب ایک بزرگ بچے کو اپنے بچپن کا کوئی قصہ سناتا ہے تو وہ دراصل یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ مشکل وقت سے کیسے گزرا جاتا ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو کسی اسکول کی کتاب میں نہیں ملتی۔ اچھا، یہ بات تو معاشرہ پھر بھی کسی حد تک مان لیتا ہے کہ بزرگوں کے پاس تجربہ ہے، لیکن میں یہاں ایک بہت بنیادی سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ ہم جس جدید، تیز رفتار اور مشینی دور میں جی رہے ہیں، وہاں رویہ یہ بن گیا ہے کہ انسان کی عزت اس کے آؤٹ پٹ سے ہوتی ہے۔ جو کماتا ہے وہ اہم ہے، جو فعال ہے وہ اہم ہے۔ اب اسی تحریر کے ایک اور حصے کی طرف چلتے ہیں جو میرے خیال میں سب سے زیادہ انقلابی ہے۔ آپ بیمار افراد کے کردار کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ مصنف کہتے ہیں کہ بیمار شخص بھی بیکار نہیں ہے۔ چارپائی پر لیٹا ہوا بیمار فرد بھی گھر میں ایک نرم کردار یا سافٹ رول ادا کرتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ واقعی یہ ماننے کو تیار ہے کہ چارپائی پر لیٹے کسی بیمار شخص کا بچوں کو زبانی سبق سننا، فون پر کوئی معلومات دینا یا چیزوں کی یاد دہانی کروانا واقعی گھر کے بل ادا کرنے جتنا ہی اہم کام ہے؟ دیکھیں، یہ سوال سیدھا اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے جو اس سرمایہ دارانہ نظام نے ہمارے اندر پیدا کر دی ہے۔ ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص معاشی طور پر مفید نہیں ہے یا جسمانی طور پر حرکت نہیں کر سکتا تو وہ نظام پر بوجھ ہے۔ لیکن مصنف کا یہ جو نرم کردار کا تصور ہے نا، یہ اس پورے فریم ورک کو، اس سوچ کو مسترد کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ گھر کوئی منافع کمانے والا ادارہ تو نہیں ہے جہاں آپ کی قدر آپ کے ٹارگٹس پورے کرنے سے ہو۔ گھر تو انسانوں کی وہ پناہ گاہ ہے جہاں آپ کا محض ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ نرم کردار عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا اصل اثر کیا ہوتا ہے گھر کے نظام پر؟ اچھا، جب ایک بیمار شخص لیٹے لیٹے کسی چیز کی یاد دہانی کرواتا ہے یا فون پر کوئی ضروری معلومات فراہم کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نفسیاتی فائدہ خود اس بیمار شخص کو ہوتا ہے۔ طویل بیماری میں دیکھیں، سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز جسمانی درد نہیں ہوتا، بلکہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اب کسی کام کا نہیں رہا، میں دوسروں پر بوجھ ہوں۔ یہ احساس انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ بہت بڑی اذیت ہے۔ تو یہ نرم کردار اس شخص کو احساس دلاتا ہے کہ اس کی اب بھی ضرورت ہے، اس کی آواز کی، اس کے ذہن کی، اس کے مشورے کی اب بھی ایک جگہ ہے۔ یہ اس کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ اور دوسری طرف گھر والوں کو بھی یہ نرم رہنمائی ایک ایسا نفسیاتی سہارا دیتی ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ گھر کا نظام ابھی بھی آپس میں جڑا ہوا ہے، بکھرا نہیں ہے۔ واہ، یہ تشریح واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ انسان کی قدر اس کی جسمانی حالت کی محتاج نہیں ہے۔ اور یہی فلسفہ ہمیں ایک قدم اور آگے لے کر جاتا ہے جب بات عارضی بیماری سے نکل کر مستقل معذوری تک پہنچتی ہے۔ معذوری کے حوالے سے بھی ہماری روایتی سوچ بہت مختلف ہے۔ ہاں، ہم اکثر معذوری کو ایک رکاوٹ سمجھ لیتے ہیں، ایک ایسی لکیر جس کے بعد ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بس اب اس شخص کا سفر رک گیا ہے۔ لیکن تحریر میں معذوری کے حوالے سے ایک انتہائی شاندار جملہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسے ایک رکاوٹ نہیں بلکہ کردار کا ایک نیا انداز قرار دیا گیا ہے۔ کردار کا ایک نیا انداز، اس ایک جملے میں کتنا بڑا پیراڈائم شفٹ ہے۔ یہ جملہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم معذوری کو کمی کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ اسے ایک ارتقاء یا تبدیلی کے طور پر دیکھیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں ٹیکنالوجی نے اس بات کو کس قدر آسان بنا دیا ہے نا؟ بالکل، اب تو سب کچھ آن لائن ہے۔ ہاں، ایک شخص جو چل پھر نہیں سکتا وہ اپنے لیپ ٹاپ یا فون کے ذریعے پورے گھر کا ڈیجیٹل ریکارڈ رکھ سکتا ہے، آن لائن بلز ادا کر سکتا ہے، فون کالز پر رابطہ کاری کر سکتا ہے، اپنی جگہ کی ہلکی صفائی، کپڑے فولڈ کرنا اور گھر کی مکمل منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ نظام کو چلانے کے لیے جو توانائی چاہیے وہ ضائع نہیں ہوئی، اس نے محض اپنی شکل بدل لی ہے۔ یہ بات بالکل اس طبیعت کے اصول جیسی ہے کہ توانائی کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک ستارے کی روشنی کا رنگ بدل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے چمکنا چھوڑ دیا ہے، وہ اب ایک نئے انداز سے کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ یہ وہ مخصوص کردار ہیں جو ہر فرد اپنی عمر یا صحت کے لحاظ سے ادا کرتا ہے، لیکن کائنات کے اس ماڈل میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو سب کے لیے مشترک ہے۔
ہاں، کچھ ایسے کام جو مطلب ہر فرد کو کرنے ہیں، چاہے وہ گھر کا بڑا ستون ہو، چھوٹا بچہ ہو یا بستر پر لیٹا ہوا بیمار شخص۔ بالکل، اور ان مشترکہ کاموں کی فہرست بظاہر بہت سادہ اور روزمرہ کی اخلاقیات پر مبنی لگتی ہے، جیسے مسکرا کر بات کرنا، سلام کرنا اور اس کا جواب دینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، پانی پیش کرنا، وقت کی پابندی، صفائی کا خیال رکھنا، پازیٹیو باتیں کرنا، اور سب سے اہم بات، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ یہ وہ کام ہے جو کسی عمارت کو واقعی ایک گھر بناتے ہیں۔ مجھے تو یہ مشترکہ کام مطلب اس عمارت کے استعارے سے بہت جڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اگر ہم تصور کریں کہ گھر کے باقی تمام کام یعنی کھانا پکانا، بل دینا، پڑھائی کرنا، ڈیجیٹل ریکارڈ رکھنا، یہ سب اس عمارت کی اینٹیں ہیں، یہ ٹھوس ہیں، ان کا ایک وجود ہے، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، گن سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو مسکراہٹ ہے، آپس میں سلام دعا ہے، کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دینا ہے، یہ دراصل وہ سیمنٹ ہے جو ان اینٹوں کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ کیا زبردست مثال دی آپ نے۔ اور سیمنٹ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خود کوئی دیوار نہیں بناتا، لیکن وہ دیوار کو گرنے بھی نہیں دیتا۔ بالکل، آپ دنیا کی مہنگی ترین اور بہترین اینٹیں لے آئیں، اگر آپ کے پاس ان کے درمیان لگانے کے لیے یہ سیمنٹ نہیں ہے نا، تو وہ ایک دیوار نہیں ہوگی، وہ محض اینٹوں کا ایک ڈھیر ہوگا۔ اور ذرا سے جھٹکے یعنی کسی مالی پریشانی یا جذباتی بحران کے آتے ہی وہ پوری عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ ایک گھر جہاں تمام بل وقت پر ادا ہوتے ہوں، کھانا بھی وقت پر ملتا ہو، لیکن اگر وہاں کوئی مسکرا کر بات نہیں کرتا، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، تو وہ گھر نہیں رہتا۔ وہ ایک ہوٹل بن جاتا ہے، ایک بے جان سی جگہ۔ بالکل، ایک ہوٹل۔ یہ مشترکہ رویے ہی وہ کشش شکل ہیں جو اس پوری کائنات کو ٹوٹ کر بکھرنے سے بچاتے ہیں۔ اس سیمنٹ کی تشبیہ نے اس ماڈل کو پوری طرح واضح کر دیا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف نے ویژن اکیڈمی کے لیے اس پوری بحث کو یعنی دو بنیادی تربیتی اصولوں میں سمو دیا ہے۔ پہلا اصول ہے ہر فرد ایک ذمہ داری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کوئی تماشائی نہیں ہے، ہر کسی کو حصہ ڈالنا ہے۔ اور دوسرا اصول ہے کوئی بھی فرد بیکار نہیں، ہر ایک کا کردار ہے۔ یہ وہ حتمی نقطہ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی ستارہ اپنے آپ کو اندھیرے میں محسوس نہ کرے۔ ہر فرد کی اہمیت غیر مشروط ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کے سفر پر نگاہ ڈالیں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ ماڈل ایک عام سی عمارت کو ایک متحرک کائنات میں بدل دیتا ہے۔ بڑوں کی وہ محنت جو ایک محفوظ خول بناتی ہے، بچوں کے وہ چھوٹے کام جو دراصل ان کی شخصیت کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں، بزرگوں کی وہ پرسکون موجودگی جو گھر کے اعصابی نظام کو متوازن رکھتی ہے، بیماروں کا وہ نرم کردار جو انہیں مایوسی سے بچاتا ہے، اور معذور افراد کا وہ نیا انداز جو نظام کو ایک مختلف رخ سے تقویت دیتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا ایکو سسٹم بناتے ہیں جس کی بنیاد مادی سے زیادہ جذباتی اور روحانی ہے۔ اور یہی اس تحریر کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ ہمیں اپنے ہی گھروں کو، اپنے ہی رشتوں کو ایک بالکل نئی اور گہری نظر سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ہم ان روزمرہ کی تفصیلات کو اہمیت دینا شروع کرتے ہیں جنہیں ہم اکثر یعنی بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کی اس نشست کے اختتام پر اس تمام گفتگو کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ابھرتا ہے۔ یہ سوال براہ راست اسی ماڈل سے نکلتا ہے جس پر ہم نے آج تفصیلی بات کی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ گھر کی اس چھوٹی سی کائنات میں کسی انسان کی جسمانی کمزوری، اس کی بیماری یا اس کا بڑھاپا اسے ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکتا، بلکہ اس نظام میں اس کا کردار بدل جاتا ہے، وہ ایک نئے انداز میں کارآمد رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ماڈل کو صرف گھر کی دہلیز تک محدود رکھ سکتے ہیں؟ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے۔ سننے والوں، ذرا تصور کیجئے کہ اگر ہم گھر کے اس شاندار اور انسان دوست ماڈل کو اپنے وسیع تر معاشرے، اپنے دفاتر اور کارپوریٹ کلچر پر لاگو کر دیں تو کیا ہوگا؟ کیا تب بھی ہم انسانوں کو صرف اور صرف ان کی مشینی رفتار، ان کے آؤٹ پٹ اور ان کی مالی افادیت کے ترازو میں تولتے رہیں گے؟ اگر کسی ملازم کی جسمانی صلاحیت کسی بیماری کی وجہ سے کم ہو جائے تو کیا معاشرہ اسے بیکار سمجھ کر نکال باہر کرے گا، یا ہم بحیثیت ایک مجموعی کائنات کے اس کے تجربے، اس کی روحانی موجودگی اور اس کے نرم کردار کے لیے کوئی نئی جگہ، کوئی نیا مدار تلاش کریں گے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔
کیا ہماری معاشرتی کائنات میں اتنی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے کہ اس میں موجود ہر ستارے کو، چاہے اس کی روشنی کیسی بھی ہو، چمکنے کی اور اپنی اہمیت محسوس کرنے کی اجازت مل سکے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی عمارت کو معاشرہ بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس پر سوچئے گا ضرور۔